علم تمہاری تلوار اور کتاب تمہاری ڈھال۔ اب دوپہر ہونے کو تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں سے دھوپ سے سردی خاصی کم ہو چکی تھی۔ ابھی تینوں کی آنکھ لگنے ہی لگی تھی کہ گڑگڑاہٹ کی سی آواز سنائی دینے لگی۔ تینوں چونک کر اٹھے، دیکھا تو ایک بہت بڑا پتھر نیچے کی طرف لڑک رہا ہے، جس کے ساتھ اور بھی کئی پتھر تھے جو سب نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تینوں ایک طرف کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پتھر ایک کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر تینوں دوست پریشان تو ہوئے مگر خوفزدہ نہیں۔ انہوں نے کافی سارا پھل جمع کر لیا۔ اگلے دن ان کا واپسی کا ارادہ تھا، تو جب بھی وہ دوپہر کو سستانے کے لیے زمین پر تاش بھی تھے اور کچھ زلزلہ سا بھی لگ رہا تھا۔ پھر تینوں دوست اٹھ کر ادھر ادھر وجہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کیا، تینوں دوستوں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک بہت بڑا گلیشیئر پہاڑ سے نیچے کی طرف سرک رہا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ گلیشیئر اس مختصر سی بستی کے اوپر گر کر اسے تباہ کر دیتا۔ بستی کے لوگ تو سردی کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف جاتے ہی نہ تھے۔ اب بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا بھی ایک ذمہ داری تھی۔ تب کوزی نے ایک تجویز پیش کی اور انہوں نے بہت سارے پتھر اکٹھے کر کے ایک بہت بڑے بورے میں بند کیے اور بستی کے پاس ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں کی چھتوں پر پھینکنے شروع کر دیے۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے تو دیکھا ان کے صحن اور چھتوں پر بہت پتھر گرے پڑے ہیں۔ اتنے میں وہ تینوں دوست غائب ہو چکے تھے۔ بستی کے لوگ سمجھے کہ گلیشیئر پگھلنے والا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر خالی کر دیے اور نیچے وادیوں میں چلے گئے۔ پھر سب نے دیکھا کہ گلیشیئر بستی پر آن گرا اور سب تباہ ہو گئے، مگر کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تینوں دوست اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے۔